یہ سے اتر جاؤں، اونٹ قربان کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھول کر دیکھا تو اوپر سے نیچے کافی آ چکا تھا، اچھا خاصا ہلکا ہو گیا، اور جب دیکھا اچھا خاصا نیچے آ گیا تو اب بولا یار اونٹ تو بڑا مہنگا پڑے گا، اونٹ بہت مہنگا، اونٹ نہیں بکری قربان کر دوں گا۔ اب آنکھ بند ہے، بکری دوں گا، شرک رہا ہے نیچے کو، بکری دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولی، دیکھا اچھا خاصا ہلکا ہو گیا، کافی نیچے آ گیا تو بولا اس دور میں بکری بھی بہت مہنگی ہے، یا اللہ مرغی قربان کر دوں گا، بکری تو نہیں۔ اب آنکھ بند، مرغی کافی نیچے سرک آیا۔ تیسری مرتبہ جب آنکھ کھولی تو زمین کے قریب آ چکا تھا، وہیں سے چھلانگ لگائی، زمین پر کھڑے ہو کر بولا اب کبھی چڑھوں گا ہی نہیں، چڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ حال ہے پیارے ہماری قوم کا۔ ہلک گئی گھنی تو بول دی سنی، اور نکل گئی گھنی تو بھول گئے سنی۔ پیارے خدا کو یاد کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ عورت بچے کی شکل میں والدین کے گھر پر ہے تو والدین کے لیے رحمت ہے، جنت کی ضامن ہے۔ باپ کے گھر سے چلے، شوہر کی دہلیز پر قدم رکھے تو شوہر کے لیے رحمت ہے۔ اگر اس کے گلشن میں پھول کھلا دے، اس کی گود اگر بھر جائے تو اس اور اس کی اولاد کے لیے قدم کے تلے جنت ہے۔ پیارے یہ عورت ہے پیارے۔ عورت جب سدھرتی ہے تو خاندان سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے گھر سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے قبیلہ سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے معاشرہ سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے سماج سدھرتا ہے، عورت سدھرتی ہے تو ماحول سدھرتا ہے۔ اور پیارے یہی عورت جب بگڑتی ہے تو گھر بگڑتا ہے، قبیلہ بگڑتا ہے، خاندان بگڑتا ہے، سماج بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، سماج برباد ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے گھروں کو اس طرح کا گھر بناؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، ہماری بیٹیاں جیسے ہی مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، گھر کی بہن الگ مصلی بچھائے، ماں الگ مصلی بچھائے، بابا جی الگ مصلی بچھائے، بیٹیاں الگ مصلی بچھائے۔ قسم خدا کی اذان ہوتے ہی گھر میں ہر طرف اگر مصلی بچھ جائے تو وہ مکان رش کے فردوس بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت اللہ مولانا اخلاق مصاحب قبلہ، سرزمین کیچو ٹانڈا، مسلمانوں نے ٹانڈا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرید سے عورت نے کہا، توجہ ہے، یاد ہے، فرید نے عورت سے کہا سرکار فرید جی یہ دولت مجھے شوہر کی دعا سے اور خدمت سے ملی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرید کی حیرت ہر آن بڑھ رہی تھی، بے شک شوہر کی دعا سے، شوہر کی خدمت سے، جی ذرا بتا تو صحیح۔ عورت نے کہا فرید میرا شوہر ایک معمولی دیندار آدمی، معمولی دیندار، مطلب کوئی ولی نہیں تھا، درویش نہیں تھا، مرد قلندر نہیں تھا، معمولی دیندار آدمی۔ کہا پھر ٹھنڈی کا موسم تھا، رات کا سما تھا، میں اپنے بستر میں، شوہر اپنے بستر میں، رات کے اولے حصے میں ہم لیٹے تھے، سو رہے تھے، ہلکی ہلکی نیند آنکھوں میں تھی۔ شوہر کو پیاس کا احساس ہوا، شوہر نے آواز دیا بیگم، میں نے فوراً لحاف پھینکا، شوہر کے قریب گئی، سرتاج کیا حکم ہے؟ کہا بیگم پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی آواز میں لحاف پھینک دیا، پہلی آواز میں لحاف۔ آج مانگ کے دیکھ لیو ٹھنڈی میں پانی، مانگ کے دیکھ لیو۔ رات کو دکان سے دیر سے آنے پر لیٹی، بیگم کھانا کچن میں رکھا ہے، نکال کے کھا لو۔ ارے بھئی آپ دے دو۔ اس نے فونی اللہ کے کونی ماری، بولا اٹھنے نہیں دے رہا، اٹھنے نہیں دے رہا، خود لے کر کھا لو۔ قسم خدا کی وہ عورت تھی، پہلی آواز میں بستر دور، سرتاج کیا حکم ہے؟ بیگم پانی۔
سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عورت شراہی پر دیکھا ہلا کر اتفاق کے پانی نہیں، رات کا سما ہے، عورت نے رسی لی، ڈول لیا، نکل گئی بستی سے، چشمے پر پہنچی، پانی نکالا، لے کر واپس گھر میں آئی، گلاس میں یا اس دور میں جو بھی پینے کا برتن رہا پانی کیا، لے کر شوہر کے قریب پہنچی، ادب کے دائرے میں دھیرے سے آواز، سرتاج پانی۔ شوہر گہری نیند میں تھا، اس کی ہلکی آواز شوہر کو نہ جگا سکی، اتنی باادب تھی، اتنی مؤدب تھی، اتنی خدمت گزار تھی کہ دوبارہ سے اس نے تیز آواز دینا گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ رہنمائی کی، عقل رہنمائی کی، عورت اٹھا، آواز تیز دے، ہاتھ پکڑ کر ہلا، پیر پکڑ کر ہلا، اٹھا کر پانی پلا دے۔ طبیعت نے چاہا، آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ہلا دوں، اٹھا دوں، پانی پلا دوں، پیر کا پنگوٹھا پکڑ کر حرکت دوں، اٹھ جائیں گے سرتاج، پانی پلا دوں گی، لیکن دل بولتا ہے نادانی نہ کر، شوہر محو استراحت ہے، آرام میں ہے، سو رہا ہے، آنکھ لگ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، اب اسے جگہ مت، آرام میں خلل پڑے گا، اٹھا مت، نیند خراب ہو جائے گی۔ عقل نے رہنمائی کی، اے خاتون پانی یہاں رکھ دے، تو جا کر لیٹ جا، آنکھ کھلے گی، آواز دے گا، تو اٹھ کر پانی دے دینا، یا اپنے ہی بستر سے آواز دے کر راستہ بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت عقل نے رہنمائی کی، طبیعت نے چاہا، سوچا پانی رکھ کر میں چلی جاؤں، پھر دل نے جھنجھوڑا، دل نے آواز دی نادانی نہ کر، پانی رکھ کر بچ جا، پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ، یہی بستر کے کنارے کھڑی ہو جا، رکھ کر چلی گئی، آواز دیا، ہو سکتا ہے نیند گہری ہوئی، شوہر کی آواز تجھے نہ جگا سکی، شوہر کی آواز تجھے نہ اٹھا سکی، شوہر کی آواز تجھے بیدار نہ کر سکی، اور شوہر رکھا ہوا پانی بھی نہ دیکھ سکا، تو شوہر پانی سے محروم رہے گا، تو شوہر کی خدمت سے محروم رہے گی۔ پیارے یہ عورت ہے، آج کی اگر ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیتی، پیر پکڑ کے اٹھاتی، چیخ کر اٹھاتی، اور اگر پھر بھی نہ اٹھتے تو سردی کے موسم میں اوپر ہی ڈال کر چلی جاتی۔ بے شک غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جن کی ہو گئی ہیں تجربہ، نہیں ہوئی ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پریشان کیوں ہو؟ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ بے شک آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اس سے پہلے تو مت پوچھئے، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ پچھتائے، اور جو نہ کھائے وہ للچائے۔ اللہ وجہ کیا ہے پیارے؟ دینداری نہیں، شریعت کا لحاظ نہیں، ملت کے ضابطے اور قانون نہیں۔ اگر میاں شوہر کے، میاں بی بی کے حق کو پہچانے اور بی بی شوہر کے حق کو پہچانے، پیارے گھر میں کبھی انتشار نہ ہو، گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو، گھر میں کبھی فساد برپا نہ ہو۔ عورت کہتی ہے میرے دل نے کہا نہ اٹھا کر پانی پلاؤ، نہ پانی کا برتن رکھ کر چلی جاؤ، بلکہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھو، شوہر کے بستر کے قریب کھڑے ہو جاؤ، جب آواز دے تب پانی دینا، جب پانی طلب کرے تب پیش کرنا، جب پانی مانگے تب شوہر کی خدمت میں پیش کرنا۔ پیارے وہ خاتون تھی، وہ فاطمہ کی کنیز تھی، وہ ملت کی بیٹی تھی، وہ اسلام کی شہزادی تھی، وہ رابعہ جیسی خاتون تھی۔ قسم رب کعبہ کی، اس نے پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے، شوہر کے بستر کے قریب کھڑی ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا ہے عورت کھڑی ہے، 2 گھنٹہ گزرا ہے عورت کھڑی ہے، رات کا 1 پہر گزرتا ہے کھڑی ہے، دوسرا پہر تمام ہوتا ہے کھڑی ہے، تیسرا پہر گزرتا ہے کھڑی ہے، رات کا چوتھا پہر آخر ہونے جا رہا ہے، عورت شوہر کے بستر کے قریب کھڑی ہے، پہر بدل رہی ہے، کبھی دائیں قدم پر ہے تو کبھی بائیں قدم پر ہے، پہلو بدل رہی ہے لیکن کھڑی ہے، دقت اٹھا رہی ہے لیکن کھڑی ہے، پریشانی سہ رہی ہے لیکن کھڑی ہے۔ رات کا آخر پہر گزر رہا ہے، ادھر مسجد کے میناروں سے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صدا مؤذن اللہ کا نقیب بلند کرتا ہے، وہ آواز شوہر کے کانوں
کانوں میں پہنچتی ہے۔ شوہر نمازی تھا، اذان کے مقدس کلمات نے شوہر کی نیند کو توڑا، شوہر کو اس کے جگایا، اس کے شوہر کو بیدار کیا۔ شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، شریک حیات بستر کے قریب کھڑی ہے۔ شوہر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شریک حیات، میری رفیق محترم، تم یہاں کیسی کھڑی ہو؟ اللہ اکبر۔ شوہر نے کہا تھا بیگم اٹھانے آئی ہو، جگانے آئی ہو، نماز کے لیے بیدار کرنے آئی ہو، کیا آپ نے پڑھ لی؟ تو عورت کی آنکھ میں آنسو، اور عورت کہتی ہے سرتاج اٹھانے تو آتی تب جب سو جاتی، جگانے تو آتی تب جب خود سوتی، بیدار کرنے تو آتی جب میں خود لیٹتی۔ کہا مطلب میں گئی کب ہوں آپ کے پاس سے جو اٹھانے آتی، گئی ہٹی ہی کب ہوں جو آپ کو جگانے آتی، سوئی ہی کب ہوں جو میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آتی۔ کہا شریک حیات مطلب کیا ہے؟ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، میرے بستر کے قریب کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو میں گئی کب ہوں، میں ہٹی کب ہوں، میں سوئی کب ہوں۔ کہا سرتاج رات کا پہلا پہر تھا، اول شام اول رات آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا۔ سرتاج میں پانی لینے سراہی پر گئی، سوئے اتفاق کے پانی برتن میں پانی نہ تھا، میں نے رسی لی ڈول لیا، چشمے پر گئی، رات کا سما پانی لے کر آئی، پانی اس برتن میں کیا، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا۔ سرتاج آپ کے قریب لے کر پہنچی، آپ کو آواز دیا، دیکھا آپ گہری نیند میں تھے، دوسرا آواز دینا ادب کے خلاف سمجھا، ہاتھ پکڑ کر اٹھانا یہ تہذیب کے خلاف سمجھا۔ پہلے ہاتھ کا بھی پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، میں جب سے لے کر اب تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سرتاج پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے۔ قسم خدا کی، شوہر کی آنکھیں اشکبار ہوئی، اس نے کہا بیگم اگر آواز سے نہ اٹھاتا، ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی، پیر ہلا کر اٹھاتی، اٹھا کر پانی پلا دیتی۔ کہا عقل نے رہنمائی کی لیکن دل نے گوارا نہ کیا آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ شریک حیات پانی رکھ کر جا کر لیٹ جاتی، کیوں زحمت اٹھائی ہے؟ سرتاج عقل نے یہ بھی کہا تھا لیکن طبیعت نے، میرے دل نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں پانی رکھ کر چلی جاؤں، میں آپ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں، اس لیے دل نے یہی فیصلہ کیا، نہ اٹھا کر پلاؤ، نہ رکھ کر چلی جاؤ، پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر شوہر کے قریب کھڑی ہو جاؤ، جب جاگے تب پانی پیش کرنا، جب اٹھے تب پانی پیش کرنا، جب پانی مانگے پیش کر دینا، جب پانی طلب کرے پیش کر دینا۔ سرتاج جب سے لے کر اب تک کھڑی ہو، میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے یہ پانی کا برتن اٹھاؤ، ایک گھونٹ پی کر میری خدمت کو پورا کرو اور میرے دل کو تسلی پہنچاؤ۔ قسم خدا کی، اس کے شوہر کی آنکھ میں آنسو تھا، اس نے ہاتھ کو بڑھایا تھا، اس کی ہتھیلی سے پانی کا برتن اٹھایا تھا، اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، صبح کا ٹائم تھا، دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے صبح کا ٹائم۔ وہ نوجوان شریک حیات کی ہتھیلی سے پانی کا برتن اٹھا کر ایک گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ گڑگڑا کر عرض کرتا ہے، اے مولا اس بندی نے تیری میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، اے پروردگار اس خدمت کے صدقے میں میری بیوی کو کشف کی دولت عطا فرما دے، میرے معبود ولایت کی نعمت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن میلاد النبی، علامہ مولانا اخلاق میں صاحب قبلہ، سرزمین کیچو ٹانڈا۔ سبحان اللہ۔ عورت کہتی ہے فرید ادھر میرے شوہر نے دعا کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نے مجھے کشف کی دولت عطا کی، سبحان اللہ، ولایت کا سرمایہ عطا کیا، یہ میرے شوہر کی دعا کا اثر ہے، یہ میرے شوہر کی خدمت کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے وقتی کی ولیہ بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہ غیور مسلمانوں، جب وہ کل کی عورت شوہر کی خدمت کر کے ولیہ بن سکتی ہے تو میرا دل بولتا ہے آج کی عورت شوہر کو راضی کر کے شوہر کی خدمت کر کے جنت کی حقدار بھی بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جواب نہیں، ماشاءاللہ۔ بات بہت لمبی ہو گئی، جس کی آمد کا خطبہ کم و بیش 1,24,000 نبی رسول پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کو بے شک صبح صادق کے وقت
आमना बीबी की गोद में तुलू हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी आमना फरमाती है मेरे लाल ने दुनिया में आंख खोली है, उन्होंने आंख खोली और मेरी आंखों से हिजाबात उठे, सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से पर्दे हटे हैं। बीबी आमना कहती है मैंने विलादत के वक्त, विलादत के टाइम, बादे विलादत, मैंने अपने मकान में बैठकर मक्के से मुल्के शाम में बैतुल मक़दिस को देख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे जब पैदाइश का, विलादत का टाइम आता है तो औरत को मकान के सबसे ज्यादा महफूज कमरे में, सबसे ज्यादा पर्दे वाले कमरे में रखा जाता है। बीबी आमना भी अपने महफूज कमरे रही होंगी, पर्दे के कमरे में रही होंगी। बीबी आमना कहती है मेरे लाल ने जन्म लिया है, पैगंबर ने दुनिया में आंख खोली है और मेरी आंखों से हिजाबात उठे हैं, मेरी आंखों से पर्दे हटे हैं। मैंने मक्के अपने शाम में अपने घर में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया, शाम के दरो दीवार को देख लिया, शाम के गली कूचे बाजारों को देख लिया। प्यारे जब बीबी आमना नबी के सदके में, अपने लाल के सदके में, अल्लाह उनकी आंखों से हिजाबात उठाकर मक्के से शाम के महल्लात दिखा सकता है। अरे जब बीबी आमना मक्के में बैठकर शाम के महल्लात देख सकती है तो वो पैगंबर जिनके सदके में उनकी माँ ने तला देखा, वो हमारा रसूल आज मदीने में लेटकर इस धरती पर, इस बस्ती में बैठने वाले अपने गुलामों को भी देख सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात कारीगर अपने किसी की कारीगरी पर नाज करता है, पीर अपने किसी एक मुरीद पर नाज करता है, उस्ताद अपने किसी एक शागिर्द पर नाज करता है। मैंने बारगाह मौला में अरीदा पेश किया, माबूद जमीन तूने बनाई, आसमान तूने बनाया, चांद सूरज तूने बनाए, आबशार तूने बनाए, कोहसार तूने बनाए, पहाड़ तूने बनाए, सारी कायनात मौला तूने बनाई। लेकिन तुझे अपनी किसी अब तू अपनी बनाई ही किसी चीज पर नाज है तो गोया के रब फरमाता है जमीन बनाई मैंने नाज नहीं किया, आसमान बनाया मैंने नाज नहीं किया, चांदो सूरज बनाए मैंने नाज नहीं किया, जन्नत और दोज़ख बनाए मैंने नाज नहीं किया, अर्शो कुर्सी बनाए नाज नहीं किया, इलान जिन्नो इंसान बनाए नाज नहीं किया, फरिश्तों को बनाया नाज नहीं किया, पहाड़ों को बुलंदी अता फरमाई नाज नहीं किया, आदम को आदमियत दी नाज नहीं किया, नूह को शुजाअत अता फरमाई नाज नहीं किया, लूत को हिकमत दी नाज नहीं किया, दानियाल को मोहब्बत दी नाज नहीं किया, सुलेमान को सल्तनत दी नाज नहीं किया, यूसुफ को हुस्नो जमाल दिया नाज नहीं किया, मूसा को जाहो जलाल अता किया नाज नहीं किया, ईसा को मसीही अता की नाज नहीं किया। सारी कायनात मैंने बनाई, किसी पर नाज नहीं किया। हाँ अगर नाज किया है तो मैंने अपने अपने हबीब के भेजने पर नाज किया है, मौत को पैदा फरमाने पर नाज किया है, कायनात के मालिक को मुख्तार की पैदाइश पर मैंने नाज किया है, अपने हबीब के भेजने पर नाज किया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। को सुबह शादी के वक्त में आया, बेशक बरेली से आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक करब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कद जाअकुम मिनल्लाह नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह हमें उसी नूरी जात के सदके में उसी की मोहब्बत में जिलाए और उसी की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, उसी के साये रहमत में मौला हमें जगह अता फरमा कर जन्नत का हकदार बनाए। रब्बे कदीर पहले मुझे और बाद में आपको मेरी गुफ्तगू पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम मेरे बोलने में सहवन कसदन अमलन अमदन लफ्जन कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमत कामला से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
بلند آواز سے ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندہ باد اسلام، زندہ باد مسلکی اعلی حضرت، پائندہ باد وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔